کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلانی جگہ سونے کی اینٹ مل رہی ہے اور آپ یہاں کرسی میں بیٹھ کر تمنا کریں کہ مجھے بھی وہ سونے کی اینٹ چاہیے، مجھے بھی وہ سونے کا مال چاہیے، تو یہاں بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے کر آپ کو وہ سونے کی اینٹ مل سکتی؟ اس کے لیے آپ کو اپنی کرسی چھوڑنا پڑے گی، یہاں سے اٹھنا پڑے گا، حرکت کرنا پڑے گی، آپ کو محنت کرنا پڑے گی اور آپ کو اس جگہ جانا پڑے گا۔ جب آپ وہاں جاؤ گے تو وہ چیز آپ کو میسر آئے گی جب محنت کرو گے تو، ورنہ بیٹھ کر کے صرف تمنا کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ہم سب تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمیں دنیا کے اندر ہمیں امن و سکون مل جائے، ہمیں امن و راحت مل جائے، ہمیں اللہ رب العزت مالا مال فرما دے، ہمیں دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، ہم سب چاہتے ہیں، لیکن یہ چاہنے سے صرف یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے محنت اور عمل ضروری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آئیے وہ نسخہ کیمیا آپ کو نہ بتاتا کروں، وہ راز میں بتاؤں جو اللہ نے رب اپنے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اللہ نے اپنے بندوں کو اور نبی نے اپنی امت کو دیا ہے کہ وہ سعادت اور خوشبختی اور وہ خوشی و مسرت اور کامیابی اور نجات اور اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور کیا طریقے ہیں اس کے اور کس طرح سے آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یقیناً ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جیسا کہ تقوی اور جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اللہ کی غلامی کا پٹا تمہاری گردن میں ہو، مسلمان ہو، سچے مسلمان ہو، سچے مسلمان ہو۔ گویا کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک راستہ بتایا ہے اپنی طرف آنے کا اور سعادت حاصل کرنے کا اور کامیابی حاصل کرنے کا، خوش و مسرت حاصل کرنے کا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے میرے بندو غم نہ کرو، فکر مت کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو، یعنی تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان سچا ہو، پکا ہو۔ آپ کو پتہ ہے ایمان اور اسلام اور احسان کیا ہے؟ یہ تین چیزیں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، اللہ کا تابعدار بن جانا، اللہ کا فرما بردار بن جانا، اور اس کے 5 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں اس کے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 1 یہ کلمہ شہادت ہے۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا مال کے نصاب میں، اور نمبر 5 حج بیت اللہ کرنا اگر طاقت اور قوت ہے۔ تو یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایمان ایک چیز ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح اللہ کی نازل کی گئی تمام کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 بھلی بری تقدیر پر ایمان لانا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی انسان کو امن اور سلامتی کے لیے پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کلمہ شہادت کو ادا کرے اور عمل سے اس کا اظہار کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھے، اسی طرح سے حج بیت اللہ، طاقت ہے تو کرے، مال ہے تو لگا، وقت آ چکا ہے، سو رہا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، گپ بازیوں میں لگا ہوا ہے، نماز کو ترک کر رہا ہے، تو یقین مانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی صورت میں نماز کو مت چھوڑو،
نماز کو مت چھوڑو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، نماز کو ادا کرو، اس کے وقت کے اوپر ادا کرو۔ جہاں کہیں بھی پانی نہیں مل رہا ہے تیمم کرو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اگر تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی اگر ہاتھ پیر نہیں ہل رہے تو اشارے سے پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کا علم بردار کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نماز سے غافل ہیں۔ ہماری ماؤں بہنوں کا ایک عظیم طبقہ، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، ایک عظیم طبقہ جو خاص طور سے بوڑھی مائیں بہنیں ہو گئی ہیں یا ادھیڑ عمر کی ہو گئی ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ نماز پڑھتی نہیں، ان سے کہو نماز پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں ہم کو سورہ فاتحہ نہیں معلوم ہے، ہم کو التحیات نہیں معلوم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز، وضو کیسے بنایا جاتا ہے، وضو کیسے ٹوٹتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ گاؤں گاؤں، بستی بستی، کیا جو لڑکیاں ہماری پڑھ رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، یہاں جامعۃ البنات، یہاں مدرسۃ البنات، وہاں مدرسۃ البنات، ان سب کی ذمہ داری ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ گاؤں گاؤں، بستی بستی کے اندر عورتوں کو باقاعدہ کم از کم سورہ فاتحہ سکھائیں، کم از کم التحیات سکھائیں، کم از کم درود ابراہیمی پڑھنا سکھائیں، اس وضو کیسے ٹوٹتا ہے اس کے طور طریقے بتائیں۔ اگر علماء اور عالمات اور فاضلات اور مدارس کی بچیاں اگر یہ فریضہ ادا نہیں کر رہی تو یقین مانیے پھر ان مدرسوں کا، ان جامعات کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جو خرچ ہو رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا جو یہ علاقہ سیمانچل کا ہے، جہاں جہاں بھی ہماری بچیاں یا ہم رہتے ہیں، اس میں نہ کوئی مرد بے نمازی ہو، نہ کوئی مرد نماز کے اصول اور ضابطے سے واقف نہ ہو، اور نہ کوئی عورت نماز کے قواعد اور ارکان اور اس کے اصول اور ضابطے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے تعلیم کا مقصد، اور یہ ہے نجات کا ایک ذریعہ، ایک نجات کا راستہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے، اس میں مختصر آپ کو بتاؤں۔ دو چیزیں ہیں جہاں کہیں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی اور ان کا حق ادا کیا جائے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں کے لوگ نجات بھی پائیں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اور وہ معاشرہ اور وہ سماج بھی امن و شانتی کا ہوگا۔ دو چیزیں ہم انسانوں کے لیے بہت ضروری ہیں، انہیں ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے، اور یہ دونوں چیزوں کو حقوق کہتے ہیں، ایک ہے اللہ کے حقوق اور ایک حق ہے بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، یہ دو چیزوں کا علم اگر آپ کو ہو گیا اور پھر اس کے مطابق آپ نے عمل کیا تو یقین مانیے دنیا کے اندر بھی آپ کی سعادت اور خوشنود، آپ کے لیے مسرت ہی مسرت، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسرت ہی مسرت، خوشی ہی خوشی، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ نمبر ایک، سب سے پہلے اللہ کے حقوق کو جاننا۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گدھیا تھی، آپ بیٹھے تھے، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے پوچھا اور 3 دفعہ میں نے یہی کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اللہ کی عبادت کریں، یعنی وہ شرک سے دور رہیں اور صرف اللہ کی عبادت و بندگی کریں، اللہ کو کچھ سمجھے، اللہ کی عبادت کریں، سجدہ ہو اللہ کے لیے، فریاد اللہ سے، مدد اللہ سے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ، مالک و مختار وہی اللہ ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، غیب کو جاننے والا، جناب علی مرض دینے والا، مرض سے شفا دینے والا، بیماری سے نجات دینے والا، امیری دینے والا، غریبی دینے والا، فقیری دینے والا، سب کچھ کا مالک اور مولا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کا حق ہے، یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہر کلمہ پڑھنے والے ہر انسان کا ہونا چاہیے، ہر انسان کا یہ
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔